قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شاعر کہتا ہاں شریعت کا ہے یہ اسرار، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ نعرے تکبیر، دزوانا نو جذبہ واڑی۔ یہ شعر بڑے غور سے سننا، بڑی اس کے اندر شعر نے سارا حضور کی ساری سیرت کو بند کر دیا۔ محمد صلی اللہ محمد کی نبوت، توجہ کر رہا محمد کی نبوت نقطہ ہے، نقطہ دائرہ نبوت کا دائرہ ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے، دائرہ ماریں گے نا آپ جیومیٹری سے، ایک نقطہ ہے۔ محمد کی نبوت نقطہ ہے، دائرہ نبوت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق عرض کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس تاریخ کائنات میں سب سے افضل ترین آدمی ہے، اس تاریخ کائنات میں حضور سے افضل کوئی آدمی پیدا نہیں ہے، آپ ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے محمد رسول اللہ کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے جمع ہونے والوں، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں، جس طرح حضور اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کا لقب دے کر کے ہم کلمہ گو مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع کر دی ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان سب سے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم اور سب سے
اونچی صفت خاتم النبیین، خاتم النبیین سے بڑھ کر یقین کریں اور کوئی وصف پر نہیں۔ سب سے اونچا لقب حضور کا خاتم النبیین ہے۔ ارے دوستو بزرگوں، آپ اس بات پر اندازہ لگائیں کہ خاتم النبیین حضور اس دراز، حضور آخری نبی ہیں، یہ اس قدر عظیم عقیدہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں شروع ہوئی بدر سے، جنگ بدر پہلی جنگ تھی، وہاں سے لے کر آخر تک تقریباً 30 جنگیں جو حضور جن میں شریک ہوئے، انہیں کہتے ہیں جن جنگوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں خود شرکت نہیں کی ان کو سریہ کہتے ہیں، جن کو صحابہ بھیج دیا۔ یہ کل 80 جنگیں ہیں۔ توجہ کرنا، آپ جس مسئلے کے لیے آ کر کے بیٹھے ہیں یہ اتنا ضروری ہے، نماز تب قبول ہوئے گی کہ یہ آدمی کو پتہ ہوگا کہ حضور آخری ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، میں حوالہ دوں گا، من لم یعرف ان محمدن خاتم الانبیاء فقد خرج من الاسلام۔ اللہ کی قسم، الاشباح والنظائر صفحہ 51 میں ہمارے احناف کی اپنی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں من لم یعرف، جو نہیں جانتا، من اینی ون، کوئی بھی ہو، وہ جنرل ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ خان ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، اینی ون، من، کوئی بھی جو کلمہ گو مسلمان کہتا ہے مجھے نہیں پتہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، تو خدا کی قسم جس طرح آدمی یہ کہ خدا ایک نہیں ہے دو ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچا بولو۔ جو آدمی کہے کہ خدا ایک نہیں ہے دو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک اسی طرح علماء بیٹھ گئے گولی مار کے جھوٹ گئوں گے، ٹھیک اسی طرح جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے، وہ ڈی پی او ہو، وہ جنرل ہو، وہ وزیر اعظم ہو، اینی ون، میں ہوں، آپ میں سے کوئی ہو، اینی ون، کوئی بھی ہو، جو کہتا ہے مجھے نہیں پتا ختم نبوت کا کیا معنی ہے، وہ اسلام سے فارغ، وہ قد خرج من الاسلام۔ خدا کی قسم وہ فارغ ہے۔ قبر میں آپ جاتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا من ربک کا، یہ سوال ہے، حدیث میں آتا ہے من ربک کا، آپ کا رب کون ہے؟ آپ کہیں گے ربی اللہ، بات ختم۔ دوسرا آپ پہ سوال ہوگا ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ آپ کہیں گے اسلام، بات ختم۔ لیکن توجہ کرنا، تیسرا سوال جو پیغمبر کی ذات کریم کی زبان اقدس سے نکلا وہ پہلے دو سوالوں کی طرح نہیں تھا، طرز سوال بدل گئی۔ طرز سوال اب یہ نہیں پوچھا جائے من ربک کا، ما دینک کا، اب آسان بات تھی ما نبی کا، یہ نہیں پوچھا ما نبیوں کا نہیں، من ربک کا۔ دوسرا سوال ما دینک کا، تیسرا سوال ما نبیوں کا، نہ ما نبیوں کا نہیں، طرز سوال بدل دیا، ما تقول فی حق ہذہ الرجل، یہ مدینے سے محمد عظمت کی جو تصویر مبارک، شکل مبارک سامنے لایا جائے گی، ہر کلمہ گو مسلمان جو قبر میں جائے گا رب کعبہ کی قسم، وہ جنرل ہو تب، وہ وزیر اعظم ہو تب، وہ مولوی ہو تب، وہ پیر ہو، وہ خاتم الانبیاء پتہ ہی نہ ہو، کھانا چھکے گا، بچ نہیں سکتا، یہ پتہ ہی نہیں ہے ختم نبوت کسے کہتے ہیں، وہ کیسے بچ جائے گا؟ ختم نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور پہ نبوت ختم کر کے ہمیں ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو اللہ کی قسم تاریخ کائنات میں پہلے لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ڈاک کا دیکھو ڈاک محکمہ ڈاک انبیاء
رسل یہ ڈاک لے کے آتے ہیں. اللہ خود آپ کے پاس نہیں آتا کہ یہ نماز پڑھ دوں. اللہ خود نہیں آتے روزہ رکھ دوں. اللہ خود نہیں آتے زکوٰۃ دے دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ رکھا ہے انبیاء کا. وہ بھیجتا ہے. باب آدم سے شروع ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء آئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا اور فرما دیا کہ اب نبوت کا دروازہ بند. حضور آخری نبی ہیں، تم آخری امت ہو. تمہاری امت کے بعد حضور نے فرمایا اور امت نہیں ہے تمہاری. تم امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں ہے. اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں. اب یہ ایک دفعہ نہیں فرمایا، تقریباً 210 حدیثیں ہماری کتابوں میں آتی ہیں. حضور فرماتے ہیں آئی ایم دی لاسٹ، انا آخر النبی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. 210 دفعہ فرمایا، ایک دفعہ نہیں. 210 حدیثیں آتی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد مجھے بولو میرے بعد. اب جس پیغمبر نے میرے دوست، میں سن 58 میں مدینہ علوم سرگودا میں پڑھا کرتا تھا. ابھی ایک صاحب شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ. 58 میں سرگودا میں جناب علی کاویہ پڑھا کرتا تھا اور کتبی یہ سبق سے. تو میں چونکہ تھوڑی بہت ہی رہنے والا ہوں یہ دریا سے پار، ویسا کمبل پور یہ بالکل پار ہے. ویسے میں پشتو ہے، ہمارے ہاں ان کو ہے درمیان میں راستہ، یہاں کا رہنے والا ہوں. تو پشتو میں کچھ نہ کچھ جانتا تھا. تو مجھے استاد نے تو وہ ٹیکسی بھیجا کہ جا کر مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کو تم لے آؤ. تو میں دارالعلوم ربانیہ تو وہ ٹیکسی پہنچا. ان کی ایک بات سناتا ہوں، پھر آپ اندازہ لگانا کہ ختم نبوت کیا عظیم مسئلہ. اس کے لیے ہم کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول کر لے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے لیے اللہ پاک ہمیں کہیں نہ کہیں آگے بڑھا دے. اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے. تو مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جھگڑا اب نہیں رہا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے گا. یہ تو نہیں ہے، مسلمان نہیں برداشت کریں گے. حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. اب جو آئے گا وہ چوڑا، وہ خنزیر، الو کا پٹھا ہے، وہ نہیں مانے جائیں. کہتا یہ مسئلہ تو ختم ہے. یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے. اب یہ ہم کسی کو ضرورت نہیں ہونے دیں گے. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم تختہ دار پہ کھڑے ہو کر کے یہ بے ایمان ہے، کافر ہے، چوہر ہے، خنزیر ہے، خنزیر کا بچہ ہے، الو کا پٹھا ہے، بہن چوت. نعرے تکبیر، قادیانیوں پہ لعنت، میریائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. اس نے ہمیں کہا تم خنزیروں کی اولاد ہو. تم جو مسلمان ہیں کہ ہم ذریت البقایا جو مجھے نہیں مانتے وہ خنزیر کا بچہ لکھتا ہے کہ تم کنجریوں کی اولاد ہو. اور کہتا ہے تو خواہ عمران خان ہے، خواہ تو خاکی خان ہے، خواہ تو عینی خان ہے. فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو تمہاری بیویاں کتیاں ہیں اور سورتیاں ہیں. وہ ہمیں جو مرضی کہے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان پہ کوئی فوج شیڈول نہیں ہے. ہم آگے آگے جاتے ہیں کہ فوج شیڈول. ہاں ہم آگے آگے فوج شیڈول پیچھے پیچھے. یہ ان کی ماں کے قسم لگتے آزاد پھر رہے ہیں. ابھی 25 دسمبر کو وہ گیٹ کرتار پورا جانتے ہو کرتار پورا جو کھولا گیا وہ سکھوں کے لیے نہیں کھولا گیا، وہ انہی خبیثوں کے لیے کھولا گیا. کرتار پورا سے